نے احمد کے پاس گئے، اس نے ہمیں بارڈر کے پاس ایک کافی سارا بڑا ایک روم بنایا ہوا تھا، اس نے وہاں پہ رکھا ہمیں سیفٹلی وہاں پہ پہنچ تو گئے، لیکن وہاں پہ جا کے ہمارے نیٹ ورک سبھی بند کر دیے گئے۔ بند کرنے کے بعد ہمارے گھر والوں کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ بارڈر پار کر رہے ہیں۔ ہم نے وہاں احمد سے یہ بولا کہ ہمیں آپ کے موبائل کا ہاسپاٹ چاہیے، اس نے ہاسپاٹ دیا۔ ہم نے فیملی سے بات کی تو ہم نے ایجنٹ کو دوبارہ کال کی کہ ہم کب جائیں گے، ہمیں کس ٹائم یہاں سے نکالا جائے گا۔ اس نے یہ بات کی کہ آپ کو صرف آدھے گھنٹے میں نکالا جائے گا، آپ سبھی ریڈی ہو کے بیٹھ جاؤ۔ ہم سبھی ریڈی ہو کے بیٹھ گئے۔ ایک دن گزر گیا، شام کو کال کی تو پتہ چلا کہ وہ پاکستان واپس پہنچ گیا ہوگا۔ وہ ہمیں وہاں پہ اکیلا چھوڑ کے خود پاکستان آ گیا۔ پاکستان آ کے اس نے ہمارے پیرنٹس کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ وہ کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں، کیوں ہیں۔ اس نے اپنے نمبرز وغیرہ سب کچھ بند کر دیا۔ وہاں سے پھر احمد نے ہمیں آگے بارڈر کے پاس لے کے گیا، ہمیں پانی کی بوتلیں وغیرہ دی اس نے۔ تو ہمارا وہاں سے آغاز ہوا جہاں پہ ہمیں کوئی بھی نہیں تھا جانتا، نہ جانتا تھا، نہ ہم کسی اور پرسن کو دیکھ پا رہے تھے، نہ کوئی ہمیں دیکھ پا رہا تھا۔ ایک ایسی ویران جگہ تھی جہاں پہ صرف اپنوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں سے اس نے پھر احمد نے بھی آگے ہمیں سیل آؤٹ کر دیا۔ اس نے بھی ایک اور نئے پرسن کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا کہ یہ آپ کو بارڈر تک لے کے جائے گا۔ نہیں، آپ یہ تیسری دفعہ سیل آؤٹ کیا کیا آپ کو؟ تیسری دفعہ سیل آؤٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر ہمیں پیدل 3 دن تک چلایا گیا۔ 3 دن جب ہمیں 2 گھنٹے چلایا جاتا تھا اور 5 منٹ کے لیے بٹھایا جاتا تھا۔ ہمارے ایسی سچویشن ہوئی تھی کہ نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے پانی، کوئی بھی چیز نہیں تھی ہے۔ ہم شام تک وہاں پہ چلتے رہے، رات چلتے رہے۔ جیسے ہی مارننگ ہوئی تو وہاں پہ ایک نزدیک نا بارڈر کے قریب ہی تھا، وہاں پہ ایک ندی بہہ رہی تھی چھوٹی سی، اس میں کافی زیادہ گندا پانی تھا۔ ہم نے وہ پانی پی کے گزارا کیا، جسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں اس پانی کی چھینٹیں پڑ جائیں تو ہم کہتے ہیں اس نے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، لیکن ہم وہاں پہ زمین پہ سوتے رہے ہیں۔ وہاں پہ وہ چیزیں تھیں جن کا نام بھی لیں تو روح کانپتی ہے۔ وہاں پہ وہ جانور تھے، ہمارے ساتھ ابھی نبی ہو جاتی تو کوئی بھی پیچھے آنے والا نہیں تھا۔ ہم لاوارسوں کی طرح وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، صرف زندہ لاش کی طرح، بے سہارا، جسے وہاں پہ کوئی کوا بھی مار کے چلے جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں پہ تو ایسے ہوتا ہے کہ کسی بچے کو ایک تھپڑ لگ جائے تو اس کی ماما بھاگتی ہوئی جاتی ہیں دوسرے کے گھر کہ تمہارے بچے نے میرے بچے کو مارا ہے۔ یہاں پہ دکھ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اس لمحات میں دکھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہاں پہ نہ گھر والوں کو بتا سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، نہ آگے کسی کو بتا سکتے تھے۔ وہاں پہ وہ گندا سا پانی جس کی سمیل سے بھی جانور بھی مر جائیں، ہم نے وہ پی کے گزارا کیا۔ پورے 2 دن تک وہ پانی ہی پیتے رہے۔ پھر اس نے وہاں پہ ہماری ایسی سچویشن ہوئی تھی کہ خدا سے رجوع کیا ہوا تھا کہ یا اللہ یہاں پہ ہمیں موت دے دے، یہاں پھر صحیح سلامت واپس ہو جاتے، ہمیں یہاں سے آگے نہیں جانا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اپنی فیملیز کو بتائیں کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑا اسکیم کیا۔ یہیں تک آپ کو یعنی بڑی جلدی پتہ چل گیا کہ ہمیں اس ٹائم بہت زیادہ ریلائز ہوا، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری موت نظر آ رہی تھی کہ اگر ایک دن بھی اور رہتے بغیر کھانا کھائے تو ہم مر جاتے۔ یعنی اس ٹائم تک 43 بندے تھے، 43 لاشیں۔ یار یہ ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، اور یہ وہ گندا جو آپ پانی کہہ رہے ہیں، گندا پانی کھڑا ہوا تھا جس کے اوپر
گھار تھی، ہمیں اس گھار کو صاف کر کے بوٹل کو نیچے کر کے تو پھر پانی پینا پڑتا تھا، ٹھیک ہے. اور جس میں اگر وہاں پہ کوئی جانور مرا پڑا ہو تو پھر بھی ہمیں مجبوراً وہ پانی پینا پڑا تھا. ہم ٹھیک نے ہے. کتنے دن یہ آپ کا سلسلہ وہاں پہ رہا ہے؟ 3 دن آپ یہاں پہ رہے؟ 3 دن تک، کیوں روک کیوں دیا اس نے؟ آگے کیوں نہیں لے کے جا رہا تھا؟ کیونکہ جیسی بیسیکلی پہلی رات ہوئی تو جو 2 ایجنٹ تھے انہوں نے ہمیں وہیں پہ اسٹے کروا دیا کہ آپ سبھی یہاں پہ چھپ کے بیٹھ جاؤ ندی کے پاس، یہاں پہ بیٹھ جاؤ، ہم صبح آئیں گے آپ کو لے جائیں گے. صبح ہوگی، ہمیں کوئی بھی لینے کے لیے نہیں آیا. ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں گن تھی، ہم گن دے کے چھپ کے، ہم نے سبھی نے کوئی آواز نہ نکالی، وہ چلا گیا. اس کے بعد پھر نیکسٹ شام ہوئی، شام میں پھر 2 بندے آئے، انہوں نے ہمیں یہ دیکھا، آواز دی، اشارہ کیا کہ ہم ہیں، آ جاؤ. ہم پھر باہر نکلے، ہمیں پھر تھوڑا سا آگے تک لے کے جایا گیا، پھر ہمیں مارننگ ہوگی، پھر ہمیں چھپایا گیا، پھر نیکسٹ شام کو پھر نکالا گیا. ساری رات ہمیں چلتے ہی گزر گئی. بارڈر کے پاس جیسے ہی ہم پہنچے، بارڈر کے پاس پیلیاں تھیں جہاں پہ وہ گندم وغیرہ لگی ہوئی تھی، ہمیں گندم کے اندر سے لے کے جایا جا رہا تھا. تو 2 ایجنٹ تھے جس میں سے ایک آگے چلا گیا اور دوسرا ہمارے ساتھ ہی تھا. اس ٹائم چاند رات کا دن تھا، عید، چھوٹی عید کی چاند رات کا دن تھا. چاند رات والے دن وہاں سے ایک ڈینکی نہیں بلکہ 3 ڈینکی گزرنی تھی. ہماری جو ڈینکی تھی اس میں 43 تھے، جو دوسری تھی اس میں 86 لوگ تھے. اوہ. اور یعنی جو ایک ہی جگہ سے 3 ڈنکیاں لگنی تھیں؟ ایک ہی بارڈر کو پار کرنے میں 3 ڈینکیاں تھیں، اور تینوں کی تینوں ہی الگ الگ رستے میں تھی، ایک ہی رستے میں نہیں. ایک کو پہاڑوں کے ذریعے لے کے جایا جا رہا تھا، ایک کو سمندر کے ذریعے لے کے جایا جا رہا تھا، اور جو ہم تھے ہمیں پیلیوں کے ذریعے لے کے جایا جا رہا تھا. ہمیں پیلیوں میں سے اتنی سمیل تھی کہ ہمیں برداشت، سانس لینا مشکل تھا، کہ کبھی بھی ہمارا سانس کہیں بھی رک سکتا تھا، مر سکتے تھے ہم. بارڈر کے پاس جا کے اس نے ایک بندے کو اشارہ کیا کہ آپ اس سائڈ پہ چلے جاؤ. جو دوسرا باقی رہ گیا تھا اسے بولا کہ آپ ان کے ساتھ ہی دوسرے رستے سے گزرو. وہ دوسرے رستے سے گزرنے لگا. ایک روڈ بنا ہوا ہے، بارڈر جو ہے نا وہ صرف ایک روڈ کے نمائندے پہ ہے، وہاں پہ کوئی بھی دیوار وغیرہ، جالا وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا. اس نے یہ بولا کہ آپ نے صرف یہ روڈ کراس کرنا ہے اور سیدھا بھاگتے جانا ہے، بھاگتے جانا ہے، رکنا بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں اس سڑک کے پاس پیچھے چھپایا گیا. دوسری طرف سے 2 فوجی چھپے ہوئے تھے پہلے سے ہی آلریڈی، کہ تاکہ وہ ہمیں پکڑوا دیں اور جو پیچھے سے 2 گروپس ہیں انہیں نکال دیا جائے آگے.